کہ کبھی بھی کسی مرحلے پر بھی کسی کی دستار بہت بڑی ہو، وہ بہت اونچی جگہ پر بیٹھا ہو، اگر صدیق اکبر کے خلاف اس کی زبان بول رہی ہے یا کوئی اشارے سے کنارے سے وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، خبردار اس کی بات کو سنیں گے اور اس بات کو ذہن کے تمام خانوں سے نکال دیں کہ ہمارا عقیدہ 1400 سال سے ہے کہ صدیق اکبر کے صحابہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد یا انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے افضل کوئی ہو سکتا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سنت کا عقیدہ ہے۔ باقی رہی بات فضیلت کی، تو جزوی فضیلت میں جزوی فضیلت ہم میں سے کتنے بندوں کو حاصل ہے؟ کسی کے پاس گاڑی ہے تو کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس علم ہے تو کسی کے پاس علم نہیں ہے، کوئی کسی خاندان کا تو کوئی کسی خاندان کا۔ اور جزوی فضیلتوں کی بات نہیں کرتے، ہم کلی فضیلت کی بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے ہر جہت سے رسول اللہ کی برکت سے، رسول اللہ کی نسبت سے فضیلت دی ہے، وہ صرف ایک بندہ امت میں، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ صدیق اکبر ہے۔ اور اس وقت آج کل والے طور پر جو ہے وہ لگ رہی ہے نا چیئر لفٹ لگ رہی ہے، پیسے دیں تو آپ کو سیڑھی چڑھنے کی ضرورت ہے، شروع کر کے آپ وہاں پہنچ جائیں، وہاں رہیں گے، وہاں بھی آپ کو چند منٹ کے لیے تھوڑے دیر میں وہاں سے آپ کو واپس بیٹھیں، پیسے اکٹھے کرنے سوچی ہوئے، اتنے غریب ہیں، اتنے تیل نکلا بڑے مالدار، اتنے غریب ہیں وہ اپنے پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے ان سے پیسے ملے گا اس کو۔ کسی بندے کا مکان بڑا ہو تو وہ کہے یار جس نے میرے مکان میں آنا پیسے تو ٹکٹ لگا دے، ہر چیز پر ٹکٹ لگا دے، ظالموں کو شرم کرو یا کرو۔ یہ بیچارے غریب لوگ جاتے ہیں پیسے اکٹھے کر کے، تو وہاں غار ثور پر جانے کے لیے بھی انہوں نے ٹکٹ لگا۔ جب بات وہاں انہوں نے کیا سے کیا اپنا ہوٹل بنا دی بہت بڑا، اس میں جناب طرح طرح کے وہاں بازار بنا دیے، مارکیٹ بنا دی، تماشا بنایا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہنے لگا، وہ بات ہے کہ وہاں پر میں گیا ہوں غار ثور میں، بڑی چڑھائی، سیڑھیاں اس وقت نہیں تھی، یا جب ہم گئے تھے 2002 کی بات ہے، چند سیڑھیاں تھیں، چند سیڑھیاں تھوڑی تھوڑی یہ مشین لوگ بنا رہے تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات وہاں چڑھے تو نبی پاک حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور آپ نہ چڑھیں، آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں، سبحان اللہ، آپ میرے کندھوں پر بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر رسول پاک کو نیچے سے غار تک کندھوں پر بٹھا کر لے جاتے، جی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے اپنی چھڑی سے نا جتنے بت سے 313 بت تھے، 360 بت تھے، 360 بت تھے، تو 360 بت جو ہے وہ دیوار کعبہ کے ساتھ اندر باہر لگے، آپس میں ٹھوکر مار کے بت نیچے گر جاتے۔ کچھ بت جو تھے وہ اونچی جگہ پر تھے، تو حضرت علی کو حضور نے کہا علی تو میرے کندھوں پر چڑھ اور اوپر والے بت گرا دے۔ حضرت علی نے کہا نہیں جی حضور آپ میرے کندھوں پر چڑھیں، آپ میرے کندھوں پر چڑھیں، تو آپ نے فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ حضرت علی رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھے اور اوپر والے جو بت تھے وہ نیچے گرا توڑے۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہے
مسجد تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابوبکر تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اگر بوجھ نبوت کو کوئی اٹھا سکتا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر. صدیق اکبر ہے تو اپنے کندھوں پر بٹھا کے رسول اللہ کو غار ثور میں لے گیا. اور غار ثور سے متعلق علماء نے بڑی باتیں کی ہیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ سے پانی مانگا. غار میں تھے, پیاس لگی. آپ نے کہا یا رسول اللہ سے پیاس بڑی سی. آپ نے کہا اذهب الى صدر الغار فاشرب, جا غار کے منہ پر جا اور پی لے پانی. اب غار بہت چھوٹا ہے, نیچے سے اترنا پڑتا ہے. پرلی طرف پہاڑ ہے, اس کے بڑا سا سوراخ ہے. اس غار میں اندھیرا نہیں. یہ جس غار ثور میں گھستے ہیں نا ہمارے بندے, وہ نیچے جاتے ہیں, وہ غار نہیں. وہ غار اس کے اپوزٹ سائڈ میں, جو حدیث میں جس غار کے بارے میں جو اوصاف بیان ہیں, اس غار کے بنتے نہیں جتنا سا سوراخ ہے ایسے نیچے جاتے ہیں. جس غار کے بارے میں صدیق اکبر نے کہا حضور یہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. اگر یہ کافر غار تک پہنچ گئے نا, کھوجی لے گئے ان کو, کھوجی حضور کا پھر آپ جا رہے ہیں, قدم جا رہے ہیں تو کھوجی غار کے منہ پہ یہاں تک آئے تو وہاں بکری نے اتنا بڑا جاڑا بن دیا کہ مجال نے کہا کھوجی کہ تم پاگل تو نہیں, یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا جاڑا لگا ہوا ہے, تو کہتا ہے ادھر آئے. ادھر کبوتری نے انڈے دے دی. اس نے کہا اس میں گئے ہوتے تو یہ تو انڈے ٹوٹ جاتے ہیں. نہ انڈے ٹوٹے ہیں نہ یہ جاڑا ختم ہوا ہے, نہ وہ جاڑا بکری نے چند لمحوں میں ٹوٹ دیا. پتہ نہیں کتنی خوش قسمت بکری تھی جس نے رسول. اس لیے کہتے ہیں جب بکری گھروں میں نا جاڑے والے کو مارنا نہیں چاہیے. بکری کو مارو نہیں. کیوں نہیں مارو؟ اس لیے اس بکری کو اس بکری سے نسبت ہے جس نے ہمارے نبی کا دفاع کیا. سبحان اللہ. جس نے ہمارے نبی کا دفاع کیا. بکری کو مارو, جاڑے کو صاف کرو, لیکن بکریوں کو مارو نہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور مجھے پیاس لگی ہے. حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب, غار کے دروازے پر جاؤ اور جا کے پانی پی لو. انہوں نے نہیں کہا حضور غار کے دروازے پر کون سا لڑکا لگا ہوا ہے یہاں تو شاید کوئی. انہوں نے کہا میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے. فوراً اٹھے اور غار کے دروازے پر گئے تو ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جایا. سبحان اللہ. رچ مار کے پیا, واپس آئے تو حضور نے فرمایا کیسا تھا پانی؟ کیسا تھا پانی؟ کہا حضور ابرد من الثلج, برف سے زیادہ ٹھنڈا. اطیب من المسک, کستوری سے زیادہ خوشبودار. ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید. احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اور میں یہ نہیں پوچھو کہ پانی کہاں سے آیا. خود حضور یہ نہیں پوچھے کہ پانی کہاں سے ہے, حضور کہاں سے ہے. اور میں جب حضور نے مجھ سے پانی مانگا, اللہ نے جنت میں نہروں کے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے یار نے پانی مانگا ہے, جنت سے سپلائی غار کے منہ پر لے جاتا کہ میرے محبوب کا یار پانی پی لے. ماشاءاللہ. یہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ کے ہاں میرا یہ مقام کہ جنت سے میرے لیے یہاں تک چشمہ لایا گیا؟ حضور نے فرمایا ابوبکر نہیں, تیرا مقام اللہ کے اس سے بھی زیادہ ہے. وہ میں بات صرف آپ کو بتانے کے لیے سارا واقعہ سنا. حضور وہ کیا مقام ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے؟ فرمایا وہ مقام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جس کے دل میں بغض صدیق اکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں وہ آئے گا جس کے دل میں حب صدیق ہوگا. جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی وہ جنت میں آ سکتا ہے. اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے
وہ افضل ہمارے نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو افضل کہا. ہمارے نبی نے کہا کہ سب کے احسانات کے بدلے میں دے دیے، ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا. تو پر لازم ہے کہ ابوبکر کے احسان کا بدلہ یاد رکھے. یاد وہ محسن امت مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کے مرتبے اور بلند کرے، اور بلند کرے، اور ایسے بلند کرے کہ جو حاسد ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے منہ بند ہو جائیں. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.